بات جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ان دونوں باتوں کے جاننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے ایک خاص حد تک فائدہ اٹھائیں، جو ہمارے امتحان میں خلل انداز نہ ہو، اور اس دارالامتحان کے اندر جو پیپر رکھے گئے ہیں، جن کو ہر انسان نے فل کرنا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی بات پر ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہی شخص کامیاب ہے جو اس امتحان میں پاس ہو گیا، اور آخرت میں بھی اسی شخص کو فلاح کا، نجات کا سرٹیفکیٹ ملے گا جس نے اس دنیا کے اندر یہ امتحان پاس کیا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی شخص، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی طالب علم امتحان پاس نہیں کر سکتا جب تک اسے یہ علم نہ ہو کہ اس نے جو پیپر فل کرنے ہیں وہ ہیں کیا، ان میں سوالات کیا ہیں، ان میں اس سے کیا پوچھا گیا ہے۔ اگر اس نے تیاری نہیں کی امتحان دینے کی، اور اپنے مضامین سے واقفیت حاصل نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ وہ اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے، دین کے نقطہ نظر سے، اسلام جو مسلمانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، بلکہ اسے وسیع تر الفاظ میں کہیے کہ انسانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اسلام کا جو مطلوبہ انسان ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ قرآن کا جو مطلوبہ انسان ہے، جب تک اس بات کا پتہ نہ چلے آدمی ان چیزوں کو فالو نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو اختیار نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا، نہ ان کو روب عمل لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسان کے اندر اس نے بہت ساری خوبیاں پیدا کی ہیں، صلاحیتیں پیدا کی۔ ان صلاحیتوں سے کام لے کر یہ انسان اچھا انسان بھی بن سکتا ہے، اور اپنی زندگی کو خراب بھی کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں کیے گئے تمام اعمال اچھے ہوں یا برے، ان کا ذمہ دار خود انسان ہے۔ اس لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ امتحان کن باتوں میں ہے۔ اگر ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ وہ نکات بیان کریں تو وہ صرف 2 نقطے ہیں۔ امتحان کے صرف 2 نقطے ہیں، پھر ان کے اندر اس میں ذیلی پارٹ ضرور ہیں، اس کے ضمن میں کچھ باتیں ضرور ہیں،
لیکن اصل میں دو ہی نکات ہیں. اگر ان دو نکات کو ہم پیش نظر رکھیں تو ہمیں اس کے ذیلی نکات کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. ہمارے اندر وہ طلب پیدا ہو جائے گی، ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کیا اصول بیان کیے ہیں اور کون سے اعمال ہیں جن کو کامیاب اعمال قرار دیا ہوا ہے. تو اس لیے دو باتیں، دو نکات جن کا میں نے ذکر کیا. ایک نقطہ ہے حقوق اللہ کا اور دوسرا ہے حقوق العباد کا. انسان کی پوری زندگی انہی دو نکات کا محور ہے. انسان کو انہی دو نکات سے واسطہ پیش آئے گا اپنی زندگی میں. اگر ان دو نکات میں وہ فیل ہوتا ہے یا ان میں سے کسی ایک میں فیل ہوتا ہے، حقوق اللہ میں فیل ہو گیا پھر بھی ناکام ہے، اور حقوق العباد میں فیل ہو گیا پھر بھی ناکام ہے. پاس ہونے کے لیے یہ دونوں نکات حل کرنے پڑیں گے. اس لیے ان کو جاننا بھی ضروری ہے. جہاں تک پہلے نقطے کا تعلق ہے حقوق اللہ کا، اس کی پہلی شک یہ ہے کہ انسان یہ معلوم کرے، جانے کہ اس کا اصل اور حقیقی خالق و مالک کون ہے، اس کا رب کون ہے. وہ اپنا رب کس کو مانتا ہے، اپنا مشکل کشا کس کو مانتا ہے، اپنا رازق، اپنا حاکم کس کو مانتا ہے. یہ پہلی چیز ہے بہت ضروری. اگر اپنے رب کی پہچان میں وہ کامیاب ہو گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ اصل میں حقیقی رب کون ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی اس بھیڑ میں انسانوں نے بے شمار ایسے رب بنا لیے ہیں، ایسے لوگوں کو رب بنا لیا ہے، ایسی مخلوقات کو رب بنا لیا ہے جو اصل میں رب نہیں ہیں بلکہ خود رب کے محتاج ہیں. اس لیے یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کو کس طرح ماننا ہے. مسلمانوں کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے، دیگر قوموں کے لیے شاید مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی نازل کردہ وہ روشنی، وہ نور موجود ہے جس میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ ہم رجوع آنے والا دل لے کر آئیں. ہم ایک اللہ کے حضور جھکنے والا دل لے کے آئیں. اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اپنی کتاب میں وہاں ہمیں یہ چیز آ جائے گی نظر. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں دو باتیں بہت اچھے طریقے سے کھول کر بیان کی ہوئی. ایک یہ کہ جتنی مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات، وہ زمین کی ہوں یا آسمانوں کی یا ان کے درمیان کی،
یا پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو الہ ہو، جو خدا ہو۔ یہ پہلی بات جاننی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پورے قرآن پاک میں صرف 2 مقام ہیں جہاں یہ جملہ ان الفاظ میں ہے، لا الہ الا اللہ، صرف 2 مقام پر، سورہ صافات میں اور سورہ محمد میں کہا گیا ہے کہ یہ بات جان رکھو کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ساری دنیا ساری مخلوق اس کی محتاج ہوتی، اور محتاج کو محتاج کا پکارنا عقلاً بھی غلط ہے، نقلاً بھی غلط ہے، خواہ وہ کتنا بڑا ہی کوئی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس پر پکارتے ہیں۔ تعلیم جو دی گئی ہے اسلام کی، قرآن نے جو تعلیم دی، انبیاء نے جو تعلیم دی اپنے امتوں کو، اور پھر آخر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، وہ اس نقطے کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا جس طرح ہم لوگوں نے اس زمانے میں سمجھا ہوا ہے، تو عرب کے لوگوں کو اسے ماننا کچھ مشکل نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واعظ ہے، جس کو پہاڑی کا واعظ بھی کہتے ہیں، جو آپ نے کوہ صفا پر خطبہ دیا تھا، اس موقع پر بھی اور اس موقع پر بھی جب ایک وفد قریش کے رئیسوں کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آیا تھا، یہ غالباً سن 10 ہجری کا واقعہ، 10 نبوی کا واقعہ، 10واں سال نبوت کا۔ جب انہوں نے بہت ساری تجاویز دی تھی کہ آپ ہماری یہ بات مان لیں، ہم آپ کی یہ بات مان لیتے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ تم ایک کلمہ مان لو، ایک جملہ، ایک بات صرف میری مان لو، تو سارے عرب تمہارے ماتحت ہو جائیں۔ قریش کے سرداروں سے کہا تھا، اور سارے عجم کے لوگ تمہارے محکوم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں بھائی، ایک جملہ، ایک بات مان لیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے جو کہنے سے، ماننے سے ہم بادشاہ بن سکتے ہیں، حکمران بن سکتے ہیں، عربوں کے ہی نہیں عجم کے بھی، ہم تو ایسی 20 باتیں ماننے کو تیار، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ اب انہیں سمجھ تھی، انہیں بالکل سمجھ تھی، ہمیں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر نہیں۔ اگر اس طرح کا مسلمان بننا ہوتا جس طرح کے ہم لوگ ہیں، تو انہیں کیا مشکل تھی، کہتے کہ ٹھیک ہے ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، پھر اس کے تقاضے کیا، پھر کس طرح زندگی نے اس کے کالم میں ڈھلنا ہے، اور کس طرح ہمارا پورا سسٹم جو ہے نا اس نے ادھر جانا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری معاشرت، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری حکومت، کوئی چیز بھی ایسی نہ رہ جائے گی جس کو تبدیل نہ کیا جائے گا، جانتے تھے، اس لیے وہ نہیں مانے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ قرآن میں جو بات نازل جس میں لا الہ الا اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو وہ کون ہے؟ اگر اس کی مختصر جملوں میں چند نکات میں تعریف کرنی ہو تو وہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا نا کہ بھئی
غیر مسلم دنیا کو تو اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن ہمیں نہیں، کیونکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ بہت آسان ہے ہمارے لیے یہ بات سمجھنا، اس لیے صرف 4 باتیں کہہ دیں کہ اس کی شناخت یہ ہے اللہ کی، قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو کہ وہ احد ہے، یکتا ہے۔ مخلوقات میں کوئی چیز یکتا نہیں ہے، کوئی چیز یکتا نہیں ہے، کوئی مخلوق یکتا نہیں ہے۔ ہر مخلوق کسی دوسری کے ذریعے مل کر بنی ہے، ہر مخلوق کسی دوسری سے، ایک دوسری سے نکلتی ہے، یکتا نہیں ہے۔ یہ صفت احدیت جو ہے یہ کسی کے اندر نہیں ہے، آسان ترین لفظوں میں یہ پہلی بات کہی کہ وہ یکتا ہے، احد ہے اپنی ذات میں، وہ قابل تجزیہ و تقسیم نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس کی کئی اجزاء ہو جائیں یا کئی اجزاء مل کر ایک بن جائے، اس طرح نہیں، وہ یکتا ہے۔ یہ پہلی بات کہہ دی۔ دوسری بات یہ کہی کہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، اللہ صمد ہے۔ صمد وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہو اور ہر ایک مخلوق اس کی محتاج ہے۔ دنیا میں کوئی صمد نہیں ہے۔ صمد اگر کوئی ہے، اگر ایک حالت میں صمد ہے تو دوسری میں محتاج ہے، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کے سوا صمد کوئی نہیں، صحیح معنوں میں۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ کہہ دی کہ لم یلد و لم یولد، کہ نہ وہ کسی کے اندر سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد و لم یولد اس لیے کہا ہے کہ جب سے انسانوں نے لکھنا شروع کیا ہے، جب سے انسانوں نے پڑھنا شروع کیا ہے، جب سے یہ فلسفہ اور تصور وجود میں آیا ہے، جب سے انسانوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج کے دن تک سب سے بڑی گمراہی دنیا میں جو پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے اندر سے کوئی نکلا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو کوئی باپ بھی ہے۔ یہ تو سب نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہودیوں نے کہا، نصارہ نے کہا، اور اہل تصوف نے بھی کہا کہ یہ ساری کائنات اسی کے اندر سے نکلی۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے، صورت از بے صورتی آمد بروں، باز باش دل نہ لہ راجو، رومی کا یہ شعر ہے کہ وہ جس کی کوئی صورت نہیں تھی وہ صورت کی صورت میں آ گیا، اور جب واپس ہوا انا لہ راجعون، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ آسان ترین ترجمہ شعر کا یہ ہے جو بلے شاہ نے کیا ہے، ہن انا للہ آخ کے تم کرو نگاہی، اللہ ہی سب ہو گیا بد اللہ نہ۔ اس کی نفی کی ہے، لم یلد ولم یولد، غلط ہے بھائی، یہ نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کس سے نکلا۔ چوتھی بات یہ کہہ دی کہ لم ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کے کوئی مثل نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ 4 نکات جو ہیں اللہ کی ہستی کو جاننے کے لیے مشکل نہیں ہے، محفوظ رکھنے، یاد رکھنے، سمجھنے کچھ مشکل نہیں ہے۔ الہ وہ ہے جس کی یہ 4 صفتیں، جس کی یہ 4 صفات نہیں ہیں وہ الہ نہیں ہے۔ الہ کا ترجمہ آپ مشکل کشا کریں، خالق کریں، رازق کریں، رب کریں، داتا کریں، غریب نواز، جو چاہیں، مختلف لوگ زبانوں میں مختلف نام ہیں جو لوگوں نے رکھے ہوئے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 2.5 قرآن کے برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے بعد میں بنا لیا ہے
کہ بس ایک دفعہ قل هو اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا تو تہائی قرآن کا ثواب مل گیا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں بات یہ کہی ہے کہ یہ عنوان ہے ایک تہائی قرآن کا، جس میں توحید جو بیان کی گئی ہے، اللہ کی وحدانیت جو بیان ہوئی ہے، یہ اس کا عنوان ہے. اور اس میں 1/3 حصہ قرآن کا اس سلسلے پر الوہیت واحدہ پر بیان ہوا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ بھئی اللہ کا جو حق سب سے بڑا ہے، پہلا حق وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں شرک نہ ہو. یہ پہلا پیپر ہے، یہ ہے پہلا پیپر. اس دارالامتحان کے اندر آئے ہیں آپ، تو یہ پہلا پیپر پر فل کرنا ہوگا. آپ اگر اس میں غلطی ہو گئی، آپ اس میں اگر غلطی کر گیا بندہ، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اسے سند نہیں ملے گی، سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا پاس ہونے کا. یہ لازم چیز ہے، یہ لازم مضمون ہے. پھر اس کے بعد اس کی دیگر صفات ہیں جن پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے، کہ وہ اس کی ذات پر بھی، اس کی صفات پر بھی جیسے کہ وہ بیان کی گئی ہیں کہ قرآن و سنت میں، اس طرح ان کو مانا جائے. یہ پہلا پیپر. دوسرا حقوق العباد ہے. حقوق العباد میں یہ بہت وسیع ہے. اس میں تمام انسان، ہر انسان کا ہر انسان پر حق ہے. جتنے ہمارے خونی رشتے ہیں، جتنے ہمارے دوست و احباب کے رشتے ہیں، جتنے ہمارے انسانیت کے رشتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے دائرے میں ہیں. ہر انسان دوسرے انسان کا احترام کرے، بسیط انسان. ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کرے، بسیط انسان. ہر انسان دوسرے انسان کے کام آئے. ہر انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرنے سے باز رہے. بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کو پہچانے ہر شخص کو معلوم ہو کہ بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں، کس کے ذمہ کیا حق ہے. یہ دوسرا پیپر ہے. یہ دوسرا پیپر ہے. ان پیپروں کو حل کرنے کے لیے، ان کو فل کرنے کے لیے جس طرح کی شخصیت درکار ہے، جس طرح کی تربیت چاہیے، قرآن مجید میں اس کی بالتفصیل وضاحت کی گئی ہے، اور حدیث میں وضاحت کی گئی. یہ موضوع بہت لمبا ہے، اس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کریں گے. قرآن مجید میں اس کے لیے بڑی اہم بات کہی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو شرح کی ہے اپنے الفاظ میں، وہ بھی قابل سماعت اور قابل عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر 2 نقطے آپ نے اختیار کرنے اور ان میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ زندہ دل لے کے آنا ہے. یہ مردہ دلوں کا کام نہیں ہے. یہ اس کو ہلکا سا چلاؤ. جب تک آدمی کے اندر وہ لگن نہ ہو، وہ محبت نہ ہو، وہ طلب نہ ہو، وہ چاہت نہ ہو، جس کے نتیجے میں وہ اپنی مطلوبہ چیز کو، مطلوبہ شے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتی. اور یہ جس چیز کی بات یہاں کی جا رہی ہے نا، وہ دل ہے، انسانی دل. انسان کا دل جو ہے، ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں، ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ نہیں چاہتا، میرا دل یہ چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے
دل کے پیچھے چلتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ دل ہمارے جسم کا اور بدن کا بادشاہ ہے۔ اس پر ویسے بڑی بحثیں علمی بھی کی گئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ دماغ سوچتا ہے، دل نہیں سوچتا، دل تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، صحیح کہتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، لیکن یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ان کو دل دیا انہوں نے سمجھا نہیں۔ قرآن مجید نے بار بار یہی کہا نا کہ بھائی ان کے آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں۔ پھر دل یہ قلب جو ہے نا یہ صرف گوشت کا ٹکڑا نہ رہا۔ اچھا اس کو دوسری مثال سے سمجھا، آسان، بالکل آسان مثال سے، اگر دماغ فیل ہو جائے، دماغی توازن خراب ہو جائے تو کیا آدمی مر جاتا ہے؟ پاگل پن کا مظاہرہ کر سکتا ہے نا، پاگل ہو جائے گا۔ دماغ فیل ہو جائے تو آدمی کو موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر دل فیل ہو جائے تو پھر رتبہ کس کا نکلا؟ بڑا کون نکلا؟ اس لیے بحث ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کے ساتھ ہم چاہتے ہیں، ہماری چاہت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور فوراً ہمارا دماغ کہتا ہے کہ یہ چاہت صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ مشیر ہے نا، وہ مشیر ہے، فوراً کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک یا یہ ٹھیک ہے۔ دماغ ہمیں دیا گیا ہے، عقل دی گئی ہے۔ تو یہ دل جو ہے، اگر یہ دل رجوع کرنے والا دل ہے، یہی بات کہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، سورہ قاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ جو شخص رحمان سے بن دیکھے ڈرا، رحمان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، دیکھا جا بھی نہیں سکتا۔ ذرا آستہ کرو بھائی اس کو یار، کیا سنتے ہی نہیں؟ تم سوئے ہوئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ رحمان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے بھائی، اس کی قدرتوں کو دیکھا ہے۔ یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں کوئی کام، کوئی چیز بغیر اسباب کے نہیں آتے، اور اسباب ایسی چیز ہے جو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی انسان اسباب پیدا نہیں کر سکتا، وہ محتاج ہے اسباب کا۔ جتنے ہم کام کرتے ہیں ان سب کاموں میں اسباب ہماری مدد کرتے۔ اگر اسباب مہیا ہو جائے تو کام ہو جاتا ہے، اگر اسباب مہیا نہ ہو تو نہیں ہوتا۔ اس کا ہمیں تجربہ ہے، مشاہدہ ہے۔ تو جو شخص اس کی ہستی کو، اس ہستی کو جو ماورائے عقل ہے، جو فوق الادراک ہے، ہماری عقل نے مانا ہے کہ ایک خدا اس کائنات کا ہے، کیونکہ کوئی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، صانع کے بغیر مصنوع نہیں ہوتا، خالق کے بغیر مخلوق نہیں ہوتی، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں تو پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس کو بنایا کس نے؟ اس لیے عقل نے فتویٰ یہ دیا ہوا ہے کہ اللہ ہے، اور ایسا خدا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ سب کو تھامنے والا ہے، سب کا سہارا وہی ہے اپنی مخلوقات کا۔ بہت چند لفظوں میں یہ اس کا تعارف کرایا گیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی کائنات بنائی۔ بہت سادے آسان لفظوں میں یہ بات بتا دی گئی ہے۔
کہ جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ تمہارا رب ہے، اس کو رب مانو، اور وہ تمہارا ہی نہیں، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب۔ جس دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور سمجھ گیا، یہی بات تھی من خاشی الرحمن بالغیب، اس بن دیکھے خدا کو جس نے مانا اور اس سے ڈر گیا، خشیت اختیار کی اس کی، اور کل قیامت کے دن جب اس کے حضور آیا تو بجا بقلب منیب، رجوع لانے والا دل لے کر آیا، وہ دل لے کر آیا جس میں اس کی محبت تھی، اس کے اپنے خدا کی، رجوع کرنے والا دل لے کے آیا۔ اور رجوع کرنے والا دل منیب جو ہوتا ہے وہ سارے مسائل حل کر دیتا ہے، جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ یہ 2 پیپر ہیں ہمارے ہاں جن کو ہم نے حل کرنا، وہ قلب منیب کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جب آئیں گے تو ان کے لیے اللہ نے چند لفظوں میں کہ وہ جو ڈر کر دنیا میں رحمان سے رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آ گیا، اس کو حکم ہوگا ندخلوها بسلام، تم سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس کا، یاد رکھنا، حدیث میں آیا ہے۔ اسی لیے آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان لینا۔ اور ایک دفعہ فرمایا تھا عائشہ جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اور اس سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی چیز نسخہ ہے، اور وہ ہے قلب منیب۔ اور یہ کہیں دور سے نہیں، کسی فتوے کی یہ بات ہی نہیں، کسی پوچھنے کی بات، یہ تو ہر آدمی کا اپنا معاملہ ہے، اس کا ہر شخص خود اپنے سے پوچھے، اپنے سے یہ سوال کرے کہ اس کے سینے میں کیا واقعی قلب منیب ہے، کیا واقعی خشیت والا دل ہے اس کے سینے میں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جس میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا دن ہے، ذالک یوم الخلود، ہمیشہ ہمیشہ، اس دن کی شام نہیں ہے، اس دن کو زوال نہیں ہے، اس زندگی کو زوال نہیں ہے، وہ فانی نہیں ہے، یہ ہے فانی دنیا، وہ باقی دنیا ہے۔ وہاں کے انعامات، وہاں کی خصوصیات ایک تفسیر قرآن نے بیان کی ہوئی ہے، حدیثوں میں بھی ہیں۔ یہ تو قرآن میں کہا گیا کہ قلب منیب لے کر آؤ، خشیت والا دل لے کر آؤ، سلامتی والا دل لے کر آؤ، اللہ سے ڈر کر اگر تم اپنی زندگی گزارو گے تو یہ پیپر حل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، مشکات کی 443 صفحے پر یہ حدیث موجود ہے۔ ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے دل کو خالص پایا ایمان کے لیے، ایمان کے لیے، ایمان کیا ہے یہ ہم نے سن رکھا ہے، لفظ ایمان کا ہمیں پتہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ بہت کم پتہ ہے ایمان کیا ہے۔ اگر کسی آدمی سے یہ سوال اس کو دے دیں پیپر میں بٹھا کے کہ ایمان کی تعریف کرو تو آپ دیکھیں گے کتنے لوگ فیل ہو جائیں۔ کلمہ گو لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب پتہ ہی نہ ہو ایمان کیا ہے تو خلوص کہاں سے آئے گا؟ جب پتہ ہی نہیں ہے چیز کا تو پھر اس کو اختیار کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے، قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی گئی، ایمانیات کے نکات بیان کیے گئے بار بار، اور بار بار قرآن میں یہ کہا گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اگر پتہ ہی نہ ہو ایمان کیا ہے تو کیسے ایمان لائیں گے؟
ایمان کے مطابق کیسے زندگی گزرے گی، ایمان کے کالم میں کیسے آدمی ڈلے گا، معلوم ہے کہ اس کا پتہ عطا کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا نا اس کو. نہیں ہم جانتے، کبھی کوشش نہیں کرتے. قلب منیب ہو ہمارے سینوں میں تو ہمیں طلب پیدا ہو جائے کہ یہ کیا ہے، سو سمجھ تو لیں. پیپر فیل کرنا ہے، اللہ نے جو پیپر ہمارے ہاتھ میں دیے وہ اسے چیک کرنے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے یہ پیپر جو ہے نا اس کے صرف دو نکات ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے لیے اس کے دل کو خالص کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، اس کی دوسری قسم بیان کر دی، وجعل قلب سلیم، وہ سلامتی والا دل لے کے آیا، اس کے دل کو سلامتی والا بنایا. کیا ہوتا ہے سلامتی والا دل؟ اگر دل میں ہر وقت برائیاں مچلتی رہیں، برے خیالات مچلتے رہیں، تو پھر کیا وہ سلامتی والا دل ہے؟ جو قلب منیب ہوگا وہ تو جھٹک کے پر ادھر پھینک دے گا، پرے پھینک دے گا ایسے خیالات کو، ایسی چیزوں کو. سلامتی حاصل کرنا کو آسان تھوڑے ہے. سلامتی یہ ہے کہ آدمی کا جسم پاک ہو، بیماریوں سے پاک ہو، بچا ہوا ہو، اخلاقی بیماریوں سے بھی اور جسمانی بیماریوں سے. تو ہم کہیں گے یہ سلامتی والا آدمی، سلامتی ہے اس کو. جب ہم کہتے ہیں تم سلامت رہو تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی گھسنت نہ پہنچے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے، کسی قسم کا کوئی دکھ نہ آئے. یہ دوسری بات ہے جو فرمائے وجعل قلب سلیما، اور یہ تب بنے گا بلسانہ صادقا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان پر سچ ہو، سچا آدمی ہو. اگر ہماری زبانیں ہر وقت جھوٹ بولتی رہے، ہم جھوٹ کی کوئی حیثیت ہی نہ سمجھیں، زندگی ہماری جھوٹ سے پر مبنی ہو، دن رات زیب داستان کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، یقین مانی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جھوٹ بولا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اپنی آخرت برباد مت کرنی چاہیے کسی کی دنیا بنانے کے لیے. اور ہم دن رات دیکھتے ہیں، یہ ہمارا جو میڈیا ہے یہ سارا دن رات یہی کام کرتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب سلیم کے لیے صداقت زبان ہونا ضروری ہے. لسان ہو صادقاً، اس کی زبان سے سچ نکلتا ہو، سچ بولنے والی زبان ہو. وَنَفْسُهُ مُطْمَئِنَّ، نفسہ مطمئنہ. نفسہ مطمئنہ کیا ہے؟ کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو تشکیک کا شکار ہوتے ہیں، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. کبھی وہ کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ. 4 قدم اگر وہ دائیں چلتے ہیں تو 10 قدم وہ بائیں چلتے ہیں. ساری زندگی بس اس طرح گزر جاتی ہے ان کی، اور انہیں اطمینان قلب نہیں نصیب ہوتا، سکون قلب نصیب نہیں ہوتا. وہ اس ایمان کو سمجھ لیں جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہوا ہے، اور قلب منیب بنا لیں اپنا، تو یہ تذبذب دور ہو جائے گا، نفس مطمئنہ پیدا ہو جائے گا. انسان کی شخصیت 3 باتوں کے ساتھ مزین ہے. نفس امارہ، نفس امارہ جو ہمیں برائی پر جو خیالات ابھارتے ہیں، جو حالت ہماری برائی پر ابھارنے والی ہے، ہمارا دل، ہمارا ضمیر، اور نفس امارہ اس کو کہتے ہیں. اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے، برائی تو آدمی کرتا ہے یا کرنے کا خیال کر لیتا ہے، تصور کرتا ہے، اور ساتھ ہی نفس لوامہ لگا ہوا ہے. وہ اسے کہتا ہے، اندر سے کہتا ہے غلط ہے، غلط ہے، وہ اندر سے آواز آتی ہے غلط ہے. یقین مانیے کوئی بھی شخص اگر توجہ کرے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر، اپنی خلوت میں اپنے بارے میں سوچے، تو اس کے اندر سے یہ آواز آئے گی، اور سنے گا، وہ دل کے کانوں سے سنے گا یہ آواز کو. اس کا دل کہے گا کہ یہ غلط ہے، اس کی ضمیر کہے گا یہ غلط ہے جو سوچ رہا ہے. تو اس لیے نفس امارہ، نفس لوامہ،
لیکن جو ان دونوں حدود سے گزر کے آگے بڑھا اور اسے شرح صدر حاصل ہوگی کہ اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم سچی ہے، اس میں جو کچھ کہا گیا کہ وہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، یقین کامل پیدا ہو جائے اسے آخرت پر، اسے یقین پیدا ہو جائے کہ اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہو کے رہنا، یہ ٹلنے والی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی یہاں پہنچ جائے اور اطمینان اسے حاصل ہو جائے، شرح صدر حاصل ہو جائے، تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ دنیا کی اندھیریاں، دنیا کے دباؤ، دنیا کے تکلیفیں، دنیا کے لالچ اسے پھسلا نہیں سکتے، نفس مطمئنہ کو نہیں پھسلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان کی، شیطان سے کہا تھا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، اور شیطان کا اقرار قرآن میں موجود ہے کہ اس نے کہا کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نفس مطمئنہ والے لوگ۔ نفس مطمئنہ کے لیے نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ جاہ و جلال کی، شرح صدر کی ضرورت ہے۔ جس رب پر ایمان لائے ہیں، جس رسول پر ایمان لائے ہیں، جس دین پر ایمان لائے ہیں، اس کے بارے میں شرح صدر کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو۔ اگر اسے شرح صدر حاصل ہو گئی اور یقین محکم حاصل ہو گیا تو پھر اسے اس کے قدم جمے رہیں گے، وہ ٹک کر رہے گا اور یہ پیپر وہ فل کر جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَلِيقَتُهُ مُسْتَقِيمًا، اس کی طبیعت جو ہے، طبیعت آدمی کی طبی زندگی مستقیم ہو، شیطنت کا شکار نہ ہو، اسے اپنے جسم پر، اپنی جان پر، اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہو، قابو رکھتا ہو آدمی، اسے اندازہ ہو کہ میرے اندر کیا پیدا ہو رہا ہے، کیسے خیالات میرے اٹھ رہے ہیں۔ اپنے برے خیالات کو تحریک دینے کی بجائے انہیں دبانا آتا ہو۔ اگر اس کا ایمان مستحکم ہوا، یقین محکم ہوا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دراصل انسان کے اندر اس کی جنگ ہوتی ہے۔ یہ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں نا، یہ جتنی دنیا کی زبائش ہے، جتنی اس کی رعنائیاں ہیں، یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے، اندر ہے سب کچھ، ہمارے اندر یہ جنگ ہوتی رہتی ہے، ہمارے اندر خیالات کا تصادم ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ان باتوں پر۔ غور تو تب کریں جب ہمارا دل قلب منیب ہو۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اس کی طبیعت جو ہے طبع مستقیم کا مالک ہو بندہ، اور پھر کہا وَجَعَلَ أُذُنُهُ مُسْمِعَةٌ، اس کے کان کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں، وہ سنی انسنی مت کرے۔ جو لوگ کتاب الہی کو سنی انسنی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو سن کر انسنی کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ قطعاً نہیں کامیاب ہو سکتے، وہ فیل ہو جائیں گے اس امتحان میں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی کے اندر وہ کیا خصلتیں ہیں، وہ کیا اس کی صلاحیتیں ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ کہی کہ جو ہے اذنہ مستمع، سننے والے کان۔ سننے والے کان تو جانوروں کے بھی ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، لیکن وہ سن کر سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان بھی ایسا ہی ہو جو سنے لیکن سمجھے نہیں، یا سنی انسنی کرے، تو وہ کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ نہ تو وہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ وہ حدیث رسول سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ وہ نصیحت کی کسی بات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ تو جانوروں کی مانند ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَعَيْنُهُ نَاظِرَةٌ، اور اس کی آنکھیں بصیرت والی ہوں۔ یہ آنکھ جو ہے نا ہماری، ہمیں بہت سے مناظر دکھاتی ہے۔ یہ ایسا کیمرہ اللہ نے دیا ہے کہ اگر ہم اپنے دیکھی ہوئی چیزوں سے عبرت حاصل نہ کریں اور اپنی دیکھی ہوئی چیزوں پر غور نہ کریں، یہ کیوں ہیں، کیا ہیں، کیسے مارز وجود میں آ گئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، ہمارے بارے میں یہ کیوں ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے، یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ کیا چیز ہمیں بتائے گی؟ نظر ہی تو بتاتی ہے، نظر ہی تو ہے۔
بار بار کہا گیا ہے کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، چلو پھرو زمین میں اور ذرا ان لوگوں کا انجام دیکھو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. یہ باتیں کہی ہیں قرآن مجید میں. فَأَمَّا الْأُذُنُ قَمْحٌ، جہاں تک ان کانوں کا تعلق ہے یہ بہت قیمتی متاع ہے انسانوں کے پاس. یہ سننے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، جو سنتے ہیں، جو ہماری آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کا انجام کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. ان کے پیچھے جائیں، سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس طرح عمل عین فمقرہ تن، فرمایا یہ جو آنکھ ہے، جو دیکھتی آنکھ ہے، یہ اقرار کرے، حق کا اقرار کرے. یہ دیکھے تو دیکھ کر یوں ہی نہ گزر جائے، نصیحت تلاش کرے اس میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی جملے، چھوٹی چھوٹی باتیں کس طرح تعلیم دی ہے ان چیزوں نے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ان باتوں کو سن کر کیا سے کیا ہو گئے تھے. سب پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کوئی بڑے بڑے اداروں سے فارغ و تحصیل نہیں تھے. وہ جو کچھ ان کے اندر انقلاب آیا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر آیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت جلد دنیا پہ وہ حاکم بن گئے اور بہت دنیا پر غالب آ گئے. اس لیے کہ با اخلاق لوگوں کا مقابلہ بد اخلاق لوگ نہیں کیا کر سکتے. سچے لوگوں کا مقابلہ جھوٹے لوگ نہیں کیا کر سکتے. حق کا یہی کمال ہے کہ آخر کر باطل کو اس کے مقابلے سے بھاگنا پڑتا ہے. باطل باطل ہوتا ہے بھائی، اس لیے حق کی تعلیم یہ دی گئی ہے، آدمی کو حق اختیار کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ باتیں وہ آدمی فائدہ اٹھائے گا ان باتوں سے لما یو القلب، جو دل یاد رکھنے والا دل ہو، قلب منیب ہو. قرآن پڑھے، حدیث سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، نصیحت کی باتیں سنے تو اپنے دل میں اس کو جگہ دے. دل میں لما یو القلب، یاد رکھنے والا دل. اور پھر ساتھ ہی فرمایا یاد رکھو، یاد رکھنے والا دل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من جعل قلبہ واعیا، یاد رکھنے والا دل کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا، نجات پا جائے گا، پاس ہو جائے گا اس پیپرز میں. قلب منیب کی ضرورت ہے بھائی، یہ پہلی بات ہو گئی. یہاں تک یہ مرغوبات دنیا ہے، پھر اس کے بارے میں آپ نے فرمایا. یہ ابھی ذر ہی بیان کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی جو زینت ہے، جو اس کی چمک دمک ہے، یہ بہت ہی کم پیریڈ ہوتا ہے اس کا. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، مثال دیتے ہیں، کسی نوجوان کو دیکھیں، جب اس کی اٹھان ہوتی ہے تو کتنا خوبصورت ہوتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، کتنا خوبصورت ہوتا ہے. آہستہ آہستہ لڑکپن میں آتا ہے، پھر کتنا، پھر جوانی آتی ہے، پھر 40 سال کا عرصہ آتا ہے، پھر جسم بدلتا چلا جاتا ہے نا. تو دیکھتے ہی دیکھتے جب 60-70 کو پہنچتا ہے تو کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ وہ خوبصورت رہ جاتا ہے. جب اس کی بھویں سفید ہو جاتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، سر کے بال چمک اٹھتے ہیں، گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، جسم جواب دے جاتا ہے، کہاں گئی بھائی وہ اتنی چمک دمک؟ کسی درخت کو دیکھیں، فصلات کو دیکھیں، جانوروں کو، جس چیز کو چاہیں دیکھ لیں آپ. ہر چیز کا یہی مسئلہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ آگے بڑھے گی. بہت خوبصورت ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ حسن و جمال فنا کے گھاٹ اتر جائے گا. وہ محبوبہ جس کے پیچھے آدمی جان دے رہا ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا.
یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مشاہداتی باتیں نہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے اور ہمارے تجربے میں آ چکی ہے، کون سی بھول لگ گئی ہمیں؟ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زہد عبد فی الدنیا، یہ بندہ دنیا کے اندر اس طرح بے رغبت ہو کر رہے، زاہد بن کر رہے، مگر انبت اللہ الحکمہ، یعنی ان چیزوں سے بچے گا وہ شخص جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دانائی پیدا کر دی ہے، قلب منیب بنا دیا ہے۔ کیسی بات ہے جو کہی گئی، اس کے اندر سمجھ پیدا کر دی۔ الا انبت اللہ الحکمۃ فی قلبہ وانطق بہا لسانہ وبصرہ عیب الدنیا۔ یہ تین باتیں فرمائی ہیں، ذرا غور کرو کہ یہ جو چمک دمک ہے، دنیا کی چمک دمک، جس کے پیچھے یہ دنیا مرنے لگی ہے، ہم لوگ مر رہے ہیں جس کی زباش پر، جس کی رعنائیاں ہمیں لے ڈوبی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بچے گا نہیں کوئی، نہیں ان سے رخ نہیں پھیر سکتا مگر وہ شخص جس کے دل میں اللہ نے حکمت پیدا کر دی۔ انبت اللہ فی قلبہ، یہ پہلی بات، اس کے دل کے اندر یہ حکمت پیدا کر دی جسے قلب منیب بنا دیا۔ وانطق بہا لسانہ، دل اور زبان ہم آہنگ ہو گئے، زبان پر صداقت شاری آ گئی، اس کی زبان میں بولنا شروع کیا تو سچ بولنا شروع کیا، حق بولنا شروع کیا۔ وبصرہ عیب الدنیا، اور آنکھیں اس کی کھل گئی جن سے نے دنیا کے عیب اس کے سامنے نکھار کر رکھ دیے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔